ویلکم بیک۔ بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز۔ آپ کو بتائیں گے عدالتی امور میں مداخلت پر 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ اسقط نوٹس کیس کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ لارجر 6 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے تحریری نوٹ میں خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ لارجر بینچ 30 اپریل کو سماعت کرے گا۔ کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ عدلیہ میں مداخلت کے واقعات میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زہرانے سے خطاب۔ کہا، جب سے چیف جسٹس بنا ہوں ہائی کورٹ کے ایک بھی جج نے کام میں مداخلت کی شکایت نہیں کی۔ اگر مداخلت کی بھی جاتی ہے تو وہ بھی مجھے رپورٹ نہیں کی جاتی۔ یہ یاد دہانی کرانے کی بات ہے کہ کام میں مداخلت قابل قبول نہیں۔ Was made of the support that the High Court Bar Association extends to the 6 judges of the Islamabad High Court who had written to me as well. I thank them on their behalf, but I would like to say one thing. Since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. This is a thing to bear in mind because interference is not acceptable. مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کراچی میں گورنر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم۔ سیکیورٹی کے نام پر سڑکیں بند نہ کریں۔ چیف جسٹس نے کراچی میں تمام عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا۔ گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دوسرے اداروں کے سامنے فٹ پاتھوں پر قبضہ 3 دن میں ختم کریں۔ رکاوٹیں ہٹانے کا خرچ بھی مجاز افسر کی جیب سے وصول کیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کراچی رجسٹری میں سماعت کے دوران حکم۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے رکاوٹوں کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، سیکیورٹی ایشوز ہیں، بم حملے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، عوام پر حملے ہوں اور آپ محفوظ رہیں، اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو کسی دور دراز علاقے میں جا کر بیٹھ جائیں، خالی کر دیں یہ جگہ۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا، چھوٹے لوگوں کے گھر تو توڑ دیے، سرکاری اداروں کے سامنے سے بھی تجاوزات ہٹائیں۔ 3 دن کے اندر وفاقی، صوبائی، مقامی حکومتیں اور اداروں کے قبضے مسمار کیے جائیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا، ان کے آنے سے پہلے سپریم کورٹ کے باہر بھی سڑک بند تھی، انہوں نے کھلوا دی، منع کر دیا ان کے لیے روٹ نہ لگایا جائے، سڑکیں بند نہ کی جائیں۔ آئی جی کو کہا ہے، اب روٹ لگایا تو توہین عدالت کا نوٹس کریں گے، تھوڑی سی زندگی ہے، وی آئی پی بنے پھرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے اپنے لیے مختص پروٹوکول بھی واپس کر دیا۔ سپریم کورٹ ذرائع نے بتایا، چیف جسٹس کے ساتھ پروٹوکول کی صرف 2 گاڑیاں رہ گئی ہیں۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ ان کی گاڑی کے آگے پائلٹ نہ رکھا جائے، معمول کا ٹریفک رواں رہنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا نسلہ ٹاور کی زمین نیلام کر کے متاثرین کو پیسے دینے کا حکم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کراچی رجسٹری میں سماعت۔ ریمارکس سے عدالتی فیصلے کے مطابق 3 ماہ میں نسلہ ٹاور مالک و رہائشیوں کو رقم واپس کرنا تھی۔ عدالت نے سندھی مسلم سوسائٹی کا نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا، تجوری ہائٹس کس کا ہے؟ اگلی سماعت پر بلڈر کا نام بتایا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ 6932 نالہ متاثرین ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا، کیا متاثرین کی تعمیرات قانونی تھیں؟ اے جی نے جواب دیا، تعمیرات غیر قانونی تھیں، لیکن ہم پلاٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی، جس میں نالہ متاثر کا نام فہرست میں رکھ لیا گیا، کیا وہ 1 ماہ میں کمشنر کراچی کے فوکل پرسن کے پاس خود کو رجسٹرڈ کرائے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نے اپنے خلاف جھوٹی خبریں چلانے پر چیف جسٹس کو خط لکھ کر حقائق بنانے کا اندیا دے دیا ہے۔ کہا، ان کے فلاں کاموں پر سے خوفزدہ لوگ جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ آواز اٹھانا بند نہیں کریں گے۔ تجوری ہائٹ سے انکار یا ان کی فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے۔
گورنر سندھ کامران ٹسوری کی جانب سے ڈکیتی وارداتوں میں موٹر سائیکلوں سے محروم شہریوں میں 100 موٹر سائیکلیں اور امدادی رقم تقسیم کی گئی۔ اپنے خلاف جھوٹی خبریں چلانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے گورنر سندھ بولے کہ ان کے فلاحی کاموں سے خوفزدہ لوگ جھوٹا بیانیہ پھیلا رہے ہیں۔ مختلف باتیں میرے حوالے سے کی جا رہی ہیں، میں چیف جسٹس آف پاکستان کو پھر ایک خط لکھوں اور اس میں پھر میں حقائق بتاؤں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ سازش کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ شدت سے چیزیں میرے خلاف کی جا رہی ہیں۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ تجوری ہائٹس کو ان کی فیملی سے منسوب کرنے والوں کو سب جانتے ہیں۔ نہ تو تجوری ہائٹ میں میرا کوئی ذکر ہے، نہ میرا نام ہے، نہ وہ میری ہے، نہ میری فیملی کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ جس پر انکوائری جو کر سکتا ہے کرے۔ موٹر سائیکل ملنے پر شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ گورنر سندھ کے اقدامات کی تعریف کی۔ عوام کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے بہت زبردست ہو رہا ہے۔ بہت پریشان تھا بائک کے لیے، پر میں گورنر صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ ہم نے کل اپنی FIR کی کاپی اور NIC کی کاپی جمع کرائی اور ہمارے پاس کال آ گئی اب 3 مہینے بعد کہ اپنی بائک لے جائیں۔ بائک ملی ہے، اس پہ میں گورنر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ عسکری قیادت سرحدوں کے ساتھ ساتھ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ 1 سال میں سیف سٹی منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ فیصل وارڈن نے سینیٹر کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے جو کچھ ایوان میں ہوتا رہا ہے اب نہیں ہونے دیں گے۔ قانون بنائیں گے تو عمل بھی کروائیں گے۔ ہم قانون کی تشریح کریں گے اور کروائیں گے۔ کسی کو حق نہیں دیں گے کہ وہ باہر سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔ بھٹو کو پھانسی دینے والے کا احتساب کیوں نہیں ہوا؟ آصف علی زرداری کو 14 سال جیل میں رکھا، ثبوت نہیں ملے، رہا کر دیا گیا۔ نواز شریف کو کس قانون کے تحت نااہل کیا گیا؟ بانی PTI کی حکومت چل رہی تھی، رات کو 12 بجے عدل اور انصاف کے دروازے کیوں کھلے؟ ان کو مجبور کر کے ہٹا دیا گیا۔ ریکارڈ کیس میں اربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھریں گے؟ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویران پٹیل نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ پریس بریفنگ میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور تجارت کے شعبے میں خاص شراکت داری ہے۔ حکومت پاکستان کے ساتھ امریکہ کا تعاون جاری ہے۔ سکھ رہنما پر حملے کا معاملہ امریکی محکمہ انصاف دیکھ رہا ہے۔ You've heard me say this before. Pakistan continues to be one of our most important partners in the region. There continues to be a lot of cooperation that we have with the government of Pakistan, especially in the security space, especially in the trade sector. As I think it was you that asked about a week and a half ago about the finance minister who was here holding consultations with members of the State Department. This is a robust relationship and we'll look to continue strengthening it. We have, this is ultimately a Department of Justice matter and I will defer to them and let them speak to this. مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہن لی ہے اور مریم نواز نے دن بھر پولیس وردی میں گزارا ہے۔ سرکاری مصروفیات اور ملاقاتیں بھی پولیس وردی میں ہی کی ہیں۔ لیڈی کانسٹیبل کی پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی وردی پہن کر آئیں اور پاس آؤٹ ہونے والوں کا حوصلہ بڑھایا۔ خطاب میں کہا میرے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں ہے، کسی کے خلاف فیصلہ کرنا ہو تو دل پر پتھر رکھ کر کرتی ہوں، آپ کے دل میں ظالم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مزید آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتائیں گے کہ مریم نواز نے آج پولیس یونیفارم پہنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا مریم نواز بہاول نگر واقعے پر پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں؟ PTI رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں کیا مریم نواز گزشتہ 2 سال میں جو پولیس نے کیا اس پر شاباش دے رہی ہیں؟ مریم نواز کو خواتین قیدیوں کی وردی پہننی چاہیے تھی، اڈیالہ جیل گئی تھیں تو خواتین قیدیوں سے اظہار یکجہتی کرتی۔ PTI والے مجھے کہتے تھے رنگین قمیضیں کیوں پہنتے ہو؟ مریم نواز تو ہماری بھی باجی نکلیں۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر عدالت میں درخواست، شہری نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے کی استدعا کر دی۔ آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ کی توسط سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قانون کے تحت کوئی بھی شخص کسی ادارے کی وردی نہیں پہن سکتا۔ مقدمہ درج کرنے کے لیے تھانے میں درخواست دی لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ استدعا ہے کہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو اسی حوالے سے پنجاب پولیس کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پنجاب پولیس ڈریس ریگولیشنز کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پولیس کی وردی پہننے کی حقدار ہیں۔ سینٹرل پولیس آفیسر کو سینکڑوں پیغامات موصول ہوئے جس پر پولیس اہلکاروں نے اس اقدام کو سراہا۔ خواتین پولیس افسران تقریبات کا جشن منا رہی ہیں اور انہوں نے یونیفارم میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی مختلف تصاویر شیئر کی ہیں۔ پنجاب پولیس امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے اور ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے
پر عزم ہے، جیسا میڈم سی ایم نے پولیس ٹریننگ کالج ٹونگ لاہور میں ہونے والے اجلاس میں ہدایت کی۔ مریم نواز کی وردی پر ایوان میں تبصرے تو ہوئے ہی، سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کا طوفان آ گیا۔ کسی نے مذاق بنایا تو کسی نے حوصلہ بڑھایا۔ مریم نواز بچوں کی طرح پولیس وردی پہن کر آ گئی۔ حکومت میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسمبلی میں خطاب۔ عمر ایوب نے شہباز شریف کو کرائے کا وزیر اعظم قرار دے دیا، کہا ان کی کرسی پر کرائے کے خالی لکھوا دیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد اپوزیشن لیڈر کا خطاب بھی سن لیتے۔ مریم نواز کے وردی پہننے سے جلنے اور سڑنے کی ضرورت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ سربراہ مملکت یونیفارم پہن کر فورسز کی عزت و تکریم میں اضافہ کرتے ہیں۔ مریم نواز نے یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت وقار میں اضافہ کیا۔ مریم نواز پاکستان کی خواتین کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ گالم گلوچ بریگیڈ کی کردار کشی مہم سے فرق نہیں پڑتا۔ سعودی عرب والے بیان پر میری سرزنش ہوئی ہے، شیر افضل مروت بولے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بیان بے موقع دیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر بانی کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کو میرے نام پر کوئی اعتراض نہیں۔ شیر افضل مروت بولے، پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا۔ علی امین گنڈاپور پر اعتراضات کی خبریں غلط ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بول دیا ہے کہ کارکنوں کی رہائی تک مفاہمت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ اگر کوئی خود کو مہاتما سمجھتا ہے تو پھر بات کیسے ہوگی؟ کچھ لوگوں کا وجود ہی عدم استحکام کا باعث ہے۔ آپ نے مجھے چور بنا کر پیش کیا، باقاعدہ مہم چلائی۔ اتنی اخلاقی جرأت ہے تو غلطی تسلیم کر کے آگے چلیں۔ بھارت سے دو طرفہ تعلقات استوار ہونے چاہیے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی مزید قید میں نہیں رکھا جا سکتا، قید میں رکھنے والوں کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مئی کا مہینہ فیصلہ کن ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ ہمیں مزید غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ ملک پر وہ لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں جنہوں نے ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کی جڑیں ہل چکی ہیں، کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ فیصلہ کن مہینہ ہوگا، مئی کا مہینہ، اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم غلام نہیں ہیں، آزاد ہیں۔ یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ان کو مسلط کیا گیا ہے بار بار پاکستان پہ، اور آج پاکستان کو یہاں تک لانے میں اور کھڑا کرنے میں ان کا کردار ہے۔ آج وہ دوبارہ ہمارے حکمران ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دو مختلف واقعات میں 8 کسٹم حکام کی شہادتیں۔ آرمی چیف کی جانب سے شہید کسٹم حکام کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صنف فوجی کمانڈر کی شہداء کے گھروں میں آمد، اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کی اور شہداء کے اہل خانہ کا فوج کے اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، تمام پاکستانی شہداء اور غازیوں کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ آج کا امن و استحکام شہداء کی مرہون منت ہے۔ پوری قوم شہداء کے خاندانوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہزاروں ڈالرز کمانے والے بچیوں سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں یہ قابل ذکر کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا آپ سب مل کر بہت متاثر ہوا ہوں اور آپ سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ نوجوان کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ رہنے اور ٹریننگ دینے کے لیے ملک بھر میں دفاتر کھولے جائیں گے۔ سعودی عرب میں بھی کھولیں گے، جہاں سے آپ پاکستان کے لیے لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ کراچی میں حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان کے خلاف ایف آئی اے کا ایکشن۔ مختلف کارروائیوں میں 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 1 کروڑ 7 لاکھ سے زائد رقم برآمد کر لی ہے۔ نقلی دستاویزات پر بیرون ملک کا سفر کرنے والے 3 مسافروں کو بھی حراست میں لیا ہے۔ تفصیلات صلاح الدین کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کا حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اینٹی کرپشن سرکل نے صدر میں کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزمان کی شناخت آصف اور فاروق کے نام سے ہوئی۔ ملزمان سے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ لاہور کی بزنس کمیونٹی نے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک لے جانے کے اعلان کے خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ پاکستان اور ایران کے مابین کن اشیاء کی تجارت ہو سکتی ہے، بتا رہے ہیں لاہور سے محمد مظہر اقبال اس رپورٹ میں۔ کاروباری طبقہ نے پاک ایران تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک لے جانے کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ پاکستان سے پھل، چاول، فوڈ آئٹمز، ٹیکسٹائل مصنوعات ایران بھیجی جا سکتی ہیں۔
پاکستان سے فارما، فوڈ، فارماسوٹیکلس، رائس اور بہت سی چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں۔ LPG اور LNG ہمیں ایران سے امپورٹ جو ہوتی ہے وہ بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ سے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ہمسائیگی سے سستی پرائز ملے۔ ایران سے پاکستان پیٹرولیم مصنوعات، LNG، خشک میوہ جات اور متعدد دیگر اشیاء بھی منگوا سکتا ہے۔ ایران کو چاول جاتا ہے، بالکل جاتا ہے، اور بڑی کبھی کبھار جب کوئی پابندیاں لگ جائیں تو وہ سپریٹ بات ہے، مگر ریگولر طور پہ ایران ہماری بہت اچھی مارکیٹ ہے جہاں پہ رائس کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے۔ ہمارا جو پرابلم ہے کہ ہم دونوں ٹریڈ نہیں کر پا رہے تھے کھل کے جس طرح کرنی چاہیے۔ اس دفعہ سنا یہی کہ ان کے آنے سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دونوں ملکوں کی ٹریڈ آپس میں کھل جائے گی۔ کاروباری طبقہ کا کہنا ہے کہ پاک ایران تجارتی حجم بڑھنے سے نہ صرف دونوں ممالک کی معیشت بہتر ہوگی بلکہ کاروبار میں حائل رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا نئے پیٹرول کی قیمتوں کے ڈی ریگولائزیشن کے خلاف ملک گیر ہڑتال اور سخت احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات انجم وہاب کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی ڈی ریگولیشن کے معاملے پر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کر دیں گے۔ اوگرا کے چیئرمین سے بات کی کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور آپ بغیر ہمارے مشورے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو ڈیلر مجبور ہو جائیں گے کہ پورے پاکستان میں پیٹرول پمپ بند ہو جائیں۔ عبدالسمیع خان کا کہنا تھا کہ تیل کی اسمگلنگ بڑا مسئلہ ہے اور ملک میں اس وقت اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول کی فروخت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کھلے عام آ رہا ہے پیٹرول، اور یہ شاید کسی کو اندازہ نہ ہو، ڈبہ اسٹیشن بن گئے ہیں، کمیوں کے جھوٹے نام لگا کے بورڈ لگا دیے۔ پیٹرولیم ڈیلر نے احتجاج کے پہلے مرحلے میں پیٹرول پمپوں پر احتجاجی بینر آویزاں کر دیے ہیں۔ ڈیلر نے مطالبہ کیا ہے کہ اوگرا کی جانب سے غیر معیاری کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کیے جائیں۔ کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی ہے۔